बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा इसरार शहजाद और आप देख रहे हैं महाराजा टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद बहराकों में राजा आज़ाद साहब की रहाइश गाह पे, जहां पे आज हमारी इनके साथ जो मीटिंग हुई और इनके यहाँ इन्होंने हमारे लिए चाय रखी थी। सो हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हीं से जानेंगे कि जो इस वक्त जो बजट पेश हुआ है, जिसमें हल्का गरबी बाग को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है, और अपर बेल्ट खुसूसन जो देरकोट, हांसोकी, रंगला, मलोट तक जो हमारे एरियाज़ हैं, उनकी जो सड़कात हैं उनका बड़ा बुरा हाल है। और वहाँ जहाँ जो खुसूसन हमारा जो देरकोट डीएचक्यू अस्पताल है, वहाँ पे अमला ना होने की वजह से वहाँ पे हमारी करोड़ों रुपए की जो मशीनरी पड़ी हुई वो जंग आलूद हो रही है। उसे चलाने के लिए वहाँ पे माए टेक्नीशियन की टीम मौजूद नहीं है। रंगला में जो गवर्नमेंट में एक बड़ा बजट लगा के वहाँ पे जो अस्पताल की का जो क़याम अमल में लाया, वहाँ पे डॉक्टर ना होने की वजह से वहाँ पे भी मशीनरी जो वो ज़ाया हो रही है, और वहाँ पे बिल्डिंग हमारी जिस पे करोड़ों रुपए आवाम के लगे हैं, वो किसी काम की नहीं है। रंगला दिरकोट सड़क की जो हालात है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है। वहाँ पे लाखों रुपए की जो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, और उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर आते हैं वो मन माने किराए भी वसूल करते हैं, जिसकी वजह से बोझ आम आदमी के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल रंगला के नाम से मशहूर, जिसको इंटर कॉलेज का दर्जा दिया गया था, उसके बाद से डिग्री कॉलेज का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो जाली नोटिफिकेशन था, और आज तक उसकी डिग्री कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो शुरू नहीं हो सकी, जिस वजह से रंगला के और गिरदनवा के, जिसमें जागीर कटकेर, बाला मुलाच, मलोट, बीस बगला, मंदरी, चनाट, पैल का तमाम जो नीचे वाले एरियाज़ हैं, सब लोगों का जो मरकज़ है वो रंगला था। वो दूर जाके तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं राजा आज़ाद साहब, जो एक मारूफ़ बिज़नेसमैन भी हैं और ट्रांसपोर्टर भी हैं। इनसे जानना है कि आज़ाद साहब के इस बार जो बजट पेश हुआ है, हालाँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत में हमेशा जो बड़ा हाथ रहा है वो हमारा गरबी बाग का रहा है, और एक बड़ी कद्र शख्सियत यहाँ पे पैदा हुई हैं। यूनियन कौंसिल रंगला को बिल्कुल ही महरूम रखा गया पिछले इस 70-75 सालों में। इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं, इसमें कसूर किसका है, और हम किससे बात करें, किससे फ़रियाद करें? क्योंकि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, जिसे यूनियन कौंसिल रंगला की मरकज़ की जो 15 में से 13 नशिस्त जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें वहाँ से जितवाया गया था। उसके बावजूद जो है सोतली माँ जैसा सलूक ये रंगला के साथ क्यों किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मरजा टीवी वालों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो वहाँ यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इनका मैं एक बार नहीं बल्कि हज़ार बार शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मसलों को उजागर करने के लिए काले धंधे को वाइट करने के लिए ये हमारे साथ हैं, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि भाई ने सारी बातें कर ही ली हैं, तो उसमें जनाब हमारे कसूरवार जो हज़रात हैं, सबसे पहले तो तनवीर इलियास साहब हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बजट दिए आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे पहले से ही ठेकेदार बैठे हुए हैं, तो उनके हाथ हैं जब ये ठेका लग गया है तो वो देखेंगे कि कौन से एरिया में हमारा मुफायदा है और कौन सी साइड पे हमारे ठेकेदार जो है वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने वो बजट जो है वो लगाना है। तो जैसे रंगला है, रंगला में तो वो जैसे मिस्टर अतीक साहब हैं या मेजर लतीफ़ साहब हैं, वो उस वक़्त जाते हैं कि जब वोटिंग का दौरान होता है, तो लैंड क्रूज़र गाड़ी उनके पास में होती है। दियार गली से जब गुज़र के जाते हैं, वो 30 साल से अतीक साहब ने भी नहीं देखी, 30 साल से वो जनाब वो मेजर लतीफ़ साहब ने भी नहीं देखी। तो उस रोडों से गुज़रना होता है, तो वो वोटों का जो है वो वलवला होता है, वो उस वलवले में आदमी ज़मीन पे नहीं देख सकता, भागता दौड़ता वो ये कोशिश करता है कि मुझे कहीं से वोट हासिल हो जाए। रंगला में जब वोटों के लिए मीटिंग बैठती है, तो रंगला में चंद लोग सहूलतकार हैं, जो सहूलतकार इनके साथ में मिल के बाकी अवाम इलाका को जो है वो इस रास्ते पे लगाते हैं कि ये बड़े अच्छे हमारे हमसाए हैं, इन हमसायों को वोट दो ताकि हमारा कुछ काम हो सके। तो वो हमसाए जो है उन्होंने जो है वो छुरी जो है वो रखी हुई है उल्टी काटने वाली, उस उल्टी छुरी से जो है वो 45 साल से हम काटे जा रहे हैं। तो हमारे मस्जिद इलाका रंगला जो है उनको ये चीज़ का ख्याल होना चाहिए, और ये हुक्मरानों को ये शऊर होना चाहिए कि हमें वोटिंग के दौरान पे वहाँ पे जाते हैं और उनको गोली दे के वापस आ जाते हैं, तो उन रोडों पे या उन चीज़ों पे उनका ख्याल नहीं होता।
دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اسکول کالج جو 10 سالوں سے کالجوں کے اعلان ہو رہے ہیں کہ یہ ڈگری کالج ہو گیا، یہ کالج ہو گیا، یہ وہ کالج ہو گیا، وہ بھی گولیاں ہیں، اوپر اوپر سے گولیاں دے کے واپس آ جاتے ہیں، ہمارے رنگلے والوں کو خوش کر کے آ جاتے ہیں۔ باقی بیس بگلا ترکوٹ رنگلا روڈ کو دیکھا جائے، بیس بگلا ملوڈ روڈ کو دیکھا جائے، شکر پڑیاں اور سبزلی شہید روڈ کو دیکھا جائے، بولویں گھر روڈ کو دیکھا جائے، آڑی چیٹ جاگیر کٹگیر باڑیاں روڈ کو دیکھا جائے، اس پہ جب یہ جاتے ہیں لینڈ کروز میں ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت ان کی نظر اس پہ زمین پہ ہوتی نہیں ہے نا جی۔ اگر اس زمین پہ ہو تو ان کو خیال ہو کہ ہمیں اس ملک کے حکمران ہیں، 40 سالوں سے ہم اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ابھی آگے اور نہیں کریں، چلو یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان گورنمنٹ جو دیتی ہے وہ یعنی کسی پہ لگا لیں۔ تو جو ٹھیکیدار وہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی ملے جلے ہوتے ہیں، جیسے نیلم سے مظفر آباد سے ادھر جا رہی ہے جی اپنا نیلم والی سائڈ پہ روڈ تاؤ بڑ تک، تو وہ تاؤ باٹ والی روڈ کو دیکھیں آپ، تاؤ باٹ والی روڈ پہ 10 سال ہو گئے کام شروع ہوا ہے، وہ جدھر کی ہے ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، تو وہاں سے لوگوں کی گاڑیاں جو ہے وہ گرتی ہیں۔ ابھی دیار گلی کا جو معاملہ ہے، دیار گلی سے ہمارے کتنے بچے رنگلے کے جو ہے وہ گر کے یعنی وہ ان کی لاشیں بھی جو ہے برباد ہو گئی۔ اس کے بعد میں جو ہے یہ جاتے ہوئے بیس بگلا جاتے ہوئے موڑ سے جو ہے کتنے ٹرک وہ یعنی گر کے وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ چیزوں کا خیال ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہوتا۔ میں سارے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ اس آدمی کو چنیں کہ جو آدمی یعنی اس سے ملک کا خیال کرنے والا ہو، اور اس کے بعد میں اس میں یہ سوجھ بوجھ ہو کہ یہ یعنی چیز جو ہے جو پاکستان گورنمنٹ دیتی ہے بجٹ، وہ بجٹ کسی صحیح جگہ پہ استعمال کر سکیں، اور ایسے ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ نہیں دیا جائے جو آدھے پیسے گھر میں لگائے، آدھے پیسے ناولی دوسری جگہ پہ بانٹے، روڈ کی حالت وہی رہے۔ جیسے رنگلا روڈ پینچ لگا کے لاکھوں روپے جو ہے کروڑوں روپے اس پہ ہڑپ کیے گئے، اور وہ بھی تو ٹھیکیدار تھا، وہ بھی تو کسی کا تعلق واسطے والا تھا۔ تو باقی جو کالج ہیں، جو ہمارا رنگلا کا ہاسپٹل ہے اس میں سٹاف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی اگر کوئی مریض چلے جائے وہاں پہ جو ہے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملتا۔ تو ان چیزوں پہ اگر غور نہیں ہوگا تو اس ایسی حکومت کے سے ہم اس وداؤٹ حکومت بہتر ہیں۔ تو میں مہاراجہ ٹی وی والوں کو بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس آواز کو جو ہے وہ پوری دنیا پہ انہوں نے اجاگر کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اجاگر کرتے رہیں گے۔ ہم بار بار اسی طرح ٹی وی میں آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اگر کسی نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو ہم آل پارٹی جو ہے وہ آل پارٹی میٹنگ بلا کے تو مظفر آباد جو ہے اسمبلی کے آگے بھی دھرنا دیں گے اور روڈوں کو بھی بند کریں گے۔ یہ انشاءاللہ ہمیں 1 مہینہ اور دیکھیں گے، 1 مہینے کے بعد میں اس کا رزلٹ جو ہے انشاءاللہ یہ عوام علاقہ رنگلا اور باقی عوام علاقہ جو ہے وہ مل کے اس کے کرے گی۔ بہت شکریہ میرا ٹی وی والوں کا، جی بہت شکریہ۔ جی آزاد صاحب، جس طرح سے پچھلے 3 سال سے پہلے جو حلقہ کے ایم ایل اے ہیں علیہ 14 کے سردار عتیق صاحب، ان کے توسط سے آدھا کلومیٹر روڈ جو دی گئی، رنگلا راجہ صدر علی شہید خان روڈ اور راجہ افسر شاہی مرحوم روڈ گرین ٹاؤن، ان دو سڑکوں کا آدھا کلومیٹر ان کا جو ٹینڈر ہوا تھا، اس کے لیے جو 3 سال کا ٹائم دیا گیا ٹھیکیدار کو، اور ابھی تک ان روڈوں پہ سولنگ ہی ہو رہی ہے اور ٹھیکیدار غائب ہے۔ جب ٹھیکیدار سے رابطہ کرنے پہ جواب دیا جاتا ہے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے اور مشینری چلانا میرے بس میں نہیں ہے۔ ٹھیکیدار کے پاس مشین نہیں تھی تو اس نے ٹھیکہ کیوں لیا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کے پاس پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو آج تک روڈ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی۔ آدھا کلومیٹر روڈ کے لیے 3 سال انہوں نے اس روڈ کو برباد کیا، جس سے عوام میں شدید غم اور غصہ پہ آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جو موجودہ حکومت ہے، صدر ریاست جو ہیں بارسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے گاڑی اپنے لیے جو خریدی ہے وہ جو کروڑوں میں اس کی قیمت ہے، اس کے بعد ابھی مزید 26 گاڑیاں وہ خرید رہے ہیں جن کی قیمت کم از کم 7 ارب روپے سے اوپر بنتی ہے، اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بجٹ کی کٹوتی ہو گئی ہے، سڑکوں کی یہ حالت ہے، لوگوں کی یہ حالت ہے، سکول کالجز کی یہ حالت ہے، اور یہ اربوں روپے کی سر گاڑی لیتے ہیں، اور کون پوچھے گا ان سے یہ؟ جناب یہ اربوں روپے کی جو گاڑیاں لیتے ہیں یہ صرف اپنے مفاد کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی حکمران جو بھی ہے وہ آزاد کشمیر میں یعنی آیا، اس نے اپنی سہولت کاری کے علاوہ پبلک کا کیا کام کیا؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری وہ سرزمین ہے جس میں معدنیات ہے، جس میں جنگلات ہے، جس میں 7 دریائے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے بجلی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری لوٹی جا رہی ہے، اور یہ چیزیں اگر ہمارے سے لوٹی جا رہی ہیں تو ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ ان کو تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ میری بات ہوئی تھی انشاءاللہ ان سے اپنا کیا نام ہے جو اپنے یعنی فاروق ادر صاحب سے، یہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، فاروق ادر صاحب سے میری یہ بات ہوئی تھی۔ تو
ان کے دورانیہ میں بھی کوئی اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو موجودہ جو ہے یہ گورنمنٹ بھی افراتفری میں ہے، یہ صرف اپنی گاڑیاں لے گی اور اپنا جو کچھ ہے وہی کرے گی، باقی عوام علاقہ کے لیے یا پھر لوگوں کے لیے وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے. جیسے کہ آپ 2 روڈوں کے حوالہ آپ نے بتایا، تو میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ اگر عتیق صاحب کے پاس میں اور میجر لطیف صاحب کے پاس میں وہ روڈ سے جب گزریں، ان کی اگر زمین پہ نظر ہو تو یہ دو جو روڈیں ہیں جن کی سولنگ ہوئی ہوئی ہے، اور ٹھیکیدار بول رہا ہے کہ میرے پاس میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، ان پر گورنمنٹ سے یا ان لوگوں سے پھر وہ صحیح ہے اپنا ظفر عباسی نے اپنی مشینری لگا کے خربوں ڈالروں کی لوگوں کو روڈیں بنوا کے دی. تو پھر ان کو چھوڑ کے لوگ ووٹ اس کو دیں گے نا جی، اگر وہ کسی پارٹی میں کھڑا ہو تو اس کو دیں گے. ابھی ان کو یہ سال میں جب یہ ووٹنگ کا دوران آ رہا ہے، ان کو دیکھیں، اس سے پہلے اگر یہ کام ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو لوگ اپنا حق جو ہے وہ لینا جانتے ہیں. آپ اپنے ایریے کے آدمی بلائیں، ہم اپنے ایریے کے آدمی، آل پارٹی میٹنگ ہم بلائیں گے، آل پارٹی میٹنگ بلا کے ہم روڈ بھی بند کریں گے اور اسمبلی کے آگے دھرنا بھی دیں گے. وہیں پہ ان کو پوچھیں گے کہ آپ نے یہ گاڑیاں کدھر سے خریدی، یہ بجٹ آپ لوگوں نے کدھر لگایا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ کا پھر ایک بار شکر گزار ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری آپ نے آزاد کشمیر کی اجاگر کی اور میں نے آپ کا ساتھ دیا. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ راجہ آزاد صاحب. ہم ارباب اختیار سے حکومت اعلیٰ کشمیر سے MLA 14 سردار عتیق احمد خان سے، اور وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے PMLN کے راجہ افتخار ایوب صاحب سے، راجہ فیصل آزاد صاحب سے جو پچھلے الیکشن میں وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے، میجر ریٹائر محمد لطیف خلیق صاحب PTI سے، جن کا PTI کا جو وہ امیدوار تھے، ان سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اپر بیلٹ کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کی جائے، ہمارے لوگوں کی سہولیات کا خیال رکھا جائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری آواز ان تک پہنچے گی، اس پہ ضرور وہ غور کریں گے. بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین صدق راجہ کے ساتھ راجہ اسرار شہزاد، مہاراجہ TV، اسلام آباد.